میں نے مسکرا کر کہا، آصف یہ بات بالکل غلط ہے۔ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آصف بولا، تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا، وہیں دیکھا ہے جہاں تم کرن سے ملتے ہو۔ میری بات سن کر آصف بولا، کس جگہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تم کہاں کرن سے ملتے ہو؟ آصف کو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں ویسے ہی پھینک رہا ہوں کہ آصف خود ہی بتا دے کہ وہ کہاں ملتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اس کو کرن سے ملاقات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آصف بولا، پھر بھی بتاؤ تو صحیح، تم نے کہاں دیکھا ہے؟ میں نے کہا، تم اس بات کو چھوڑ دو اور یہ سوچو، اگر کسی اور نے دیکھ لیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ آصف میری بات سن کے پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا، دیکھو آصف، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اگر کرن سے ملنا ہو تو مجھے کہنا، میں کرن سے ملوا دوں گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اور خود کرن سے جا ملے۔ آصف بولا، ندیم، میں صرف ایک دفعہ ہی کرن سے ملنے گیا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کے بعد آصف اٹھ کر باہر چلا گیا اور میں مسکرانے لگا۔ آصف کے جانے کے کچھ دیر بعد میں بھی کمرے سے باہر آیا اور میں عظمیٰ کو ڈھونڈنے لگا، کیونکہ مجھے عظمیٰ سے پتہ کرنا تھا کہ اس نے مونا سے بات کی ہے یا نہیں۔ اگر بات کی ہے تو مونا نے کیا جواب دیا ہے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی مجھے عظمیٰ کہیں نظر نہ آئی تو میری نظر خالہ نرگس پر پڑی۔ میں خالہ نرگس کے پاس گیا اور پوچھا، عظمیٰ کدھر ہے؟ خالہ نرگس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، خیر ہے جو عظمیٰ کو ڈھونڈ رہے ہو؟ میں نے کہا، جی خالہ، خیر ہے، مجھے عظمیٰ سے کوئی بات کرنی ہے۔ تو خالہ بولی، وہ بات تم مجھ سے بھی کر سکتے ہو۔ اب عظمیٰ اور مجھ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا، خالہ، آپ بتا رہی ہیں یا نہیں کہ عظمیٰ کدھر ہے؟ تو خالہ ہنستی ہوئی بولی، وہ تمہاری بھابھی اور حنا ڈیرے پر گئے ہیں۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا، ڈیرے پر کیا لینے گئی ہیں؟ وہاں سے تو ابھی میں واپس آیا ہوں۔ تو وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ خالہ بولی، بس یہی سمجھ لو، جیسے تم حویلی میں آئے ہو ویسے ہی وہ باہر چلی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، خیریت ہے؟ اور ڈیرے پر کیا لینے گئے ہیں؟ تو خالہ بولی، تمہاری امی نے بھیجا ہے۔ ابھی مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس کام سے ڈیرے پر گئی ہیں۔ خالہ بولی، ویسے تم نے عظمیٰ سے کیا بات کرنی ہے؟
میں نے کہا میں نے اس سے کوئی کام دیا تھا، وہ پوچھنا تھا کہ ہوا ہے کہ نہیں۔ تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے سائڈ پر لے گئیں اور بولی کون سا کام؟ میں نے کہا خالہ آپ کو اس بارے میں نہیں پتا؟ تو خالہ میری بات سن کر ہنسنے لگیں اور بولی تم نے عظمیٰ سے یہی پوچھنا ہے نا کہ مونا تم سے ملنے کے لیے مانی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا خالہ آپ کو یہ بات کیسے پتا؟ خالہ بولی ندیم اب تم مجھ سے باتیں چھپاتے ہو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہر کوئی مجھ سے باتیں چھپائے گا۔ مجھے عظمیٰ نے بتایا ہے۔ میں نے دل میں سوچا اس کے پیٹ میں بھی کوئی بات نہیں ٹکتی۔ خالہ مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر بولی کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ عظمیٰ نے مجھے کیوں بتایا؟ میں نے کہا نہیں خالہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو اس سے اس لیے بات نہیں کی کیونکہ مونا اور عظمیٰ بہت گہری دوست ہیں اور مونا عظمیٰ کی بات مان لے گی، اس لیے عظمیٰ سے بات کی تھی۔ میں نے کہا پھر عظمیٰ نے کیا جواب دیا کہ مونا مجھ سے ملاقات کے لیے مانی ہے یا نہیں؟ خالہ بولی اس بات کا مجھے نہیں پتا، عظمیٰ نے مجھے دوپہر میں بتایا تھا کہ میں نے مونا سے بات کرنی ہے کہ بھائی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اب پتہ نہیں عظمیٰ کی مونا سے بات کی ہوئی ہے یا نہیں۔ اب عظمیٰ آئے گی تو ہی پتہ چلے گا۔ خالہ اور میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ حویلی کے دروازے سے اندر عظمیٰ، حنا اور بھابھی داخل ہوئی۔ تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں جلدی سے مڑ کر عظمیٰ کے پاس جانے لگا، پھر میں بھابھی اور حنا کو دیکھ کر رک گیا اور انتظار کرنے لگا کہ عظمیٰ میری طرف دیکھے، اور جیسے ہی عظمیٰ نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ عظمیٰ نے بھی اپنا سر ہلا کر مجھے جواب دیا تو میں سائڈ پر جا کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے دل میں بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں مونا نے کیا جواب دیا ہوگا، کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے یا نہیں۔ عظمیٰ کے ہاتھ میں برتن تھے جو اس نے سائڈ پر رکھے۔ اس کے بعد عظمیٰ ٹہلتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے بولی بھائی آپ چھت پر چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے اور مونا کے درمیان کیا بات ہوئی، کیونکہ اس وقت سب صحن میں بیٹھے تھے، اس لیے مجھے عظمیٰ نے چھت پر جانے کو کہا۔ جیسے ہی عظمیٰ نے مجھے چھت پر جانے کو کہا تو میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے چھت پر چڑھ گیا۔ چھت پر اس وقت کوئی نہیں تھا۔ عموماً شام کے وقت کافی لوگ چھت پر آ جاتے تھے، لیکن آج شاید
मेरी किस्मत अच्छी थी कि अभी तक कोई नहीं आया था और मैं छत की दीवार के साथ खड़ा होकर नीचे देख रहा था कि उस्मा कब ऊपर आएगी। अचानक मेरी नज़र चची के भाई की बेटी रूबी पर पड़ी, जो लॉन में बैठी थी और गुलफाम भी इसके साथ बैठा था और वो दोनों आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मैं हैरान होने लगा कि अभी कुछ दिन ही हुए हैं इनको आए हुए और इनकी दोस्ती भी हो गई। रूबी और दिलरुबा आंटी समरीन की बेटियां थीं, लेकिन वो अपनी माँ पर जाने के बजाय अपनी चची यानी आंटी लुबना पर चली गई थी। दोनों का रंग भी काफ़ी सफ़ेद था और नैन नक्श भी बहुत खूबसूरत थे। इनकी उम्र 17-18 साल होगी। इनकी उम्र 17-18 साल होगी, लेकिन अपनी खूबसूरती के मामले में वो आंटी लुबना को टक्कर दे रही थी और मुझे यकीन था कि गुलफाम ज़रूर कोई मकसद लिए राबी से बातें कर रहा था। अचानक मुझे उस्मा छत पर आती दिखाई दी तो मैं पीछे चला गया और चारपाई पर बैठ गया। उस्मा ऊपर आई तो मैंने इसको चारपाई पर बैठा लिया और बेताबी से पूछने लगा कि मोना ने क्या जवाब दिया। उस्मा मुस्कुराते हुए बोली, भाई सब्र भी कर ले, मैं आपको बताने ही आई हूँ। आप तो ऐसे बेताब हो रहे हैं जैसे आप पहले कभी मोना से मिले ही नहीं। मैंने कहा, मिला तो मैं पहले मोना से कई दफ़ा हूँ, लेकिन जो काम मैंने आज करना है वो पहले नहीं किया। उस्मा बोली, भाई मुझे नहीं लगता कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कर पाएंगे। मैंने कहा, क्या मतलब? मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा? उस्मा बोली, भाई आप मोना से मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इसकी वजह भी तो तुम्हें पता है। उस्मा बोली, भाई आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या मोना आपको इस बात की इजाज़त देगी? मैंने कहा, अच्छा, तुम पहले ये तो बताओ कि मोना ने क्या जवाब दिया। उस्मा मुंह नीचे करके बोली, भाई मोना ने क्या जवाब देना था। जब मैं इसके कमरे में गई तो वहाँ किरण भी मौजूद थी। मुझे देखकर किरण समझ गई कि मैं ज़रूर आपका कोई पैगाम लेकर मोना के पास आई हूँ, और इसका मुंह बन गया और बजाय मोना मुझसे बात करती कि किरण मुझसे बात करने लगी। मैंने कहा, किरण तुमसे क्या बात करने लगी? उस्मा बोली, यही बात कि तुम किस काम से आई हो। मैंने कहा, फिर तुमने क्या कहा? उस्मा बोली, मैं भी सीधी हो गई और कहा कि अगर कोई काम होगा तभी मैं इधर आ सकती हूँ, बगैर काम के भी तो आ सकती हूँ। मैंने कहा, फिर किरण ने क्या कहा? उस्मा बोली, फिर किरण बोली कि मैं तो वैसे ही पूछ रही थी कि कोई काम है।
میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ عظمیٰ بولی پھر میں نے یہی کہا کہ مجھے مونا سے کوئی اکیلے میں بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر کرن تھوڑا غصے میں بولی اگر تم ندیم کا کوئی پیغام لے کر آئی ہو تو چلے جاؤ، نہیں تو میں ابو کو جا کر بتا دوں گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں کرن کو نہیں چھوڑوں گا۔ عظمیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی بھائی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کی یہ عظمیٰ ہی کرن کا گھر پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تم نے کیا کہا کرن سے؟ تو عظمیٰ ہنستے ہوئے بولی میں نے کرن سے یہی کہا اگر تم چچا کو یہ بتاؤ گی کہ میں ندیم کی کوئی بات کرنے مونا کے پاس آئی ہوں جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اس بات کا پورا ثبوت ہے کہ تم آصف سے ملتی ہو۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے عظمیٰ سے کہا کیا تم نے واقعی یہ بات کرن کو کہہ دی؟ عظمیٰ بولی اور کیا کرتی، وہ تو ایسے اچھل رہی تھی جیسے میں مونا سے کوئی بات کرنے کی بجائے ایسے ساتھ لینے آئی ہوں۔ میں نے کہا پھر کرن نے کیا کہا؟ عظمیٰ بولی جیسے ہی میں نے یہ بات کی کہ تم آصف سے ملتی ہو میں بات چچا کو بتا دوں گی، تو کرن ہڑبڑا گئی اور غصے سے بولی اچھا اب تم اپنے بھائی کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگاؤ گی۔ عظمیٰ بولی اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی مونا نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور وہ کرن کو چپ کروانے لگی۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ عظمیٰ بولی جب مونا کرن کو چپ کروانے لگی تو کرن نے مونا سے کہا تم اس کو سمجھاؤ یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ میں نے کہا لیکن مونا کو تو پتا تھا کہ کرن اور آصف ملتے ہیں۔ عظمیٰ بولی لیکن اس وقت وہ اپنی بہن کا ساتھ دے رہی تھی اور مونا نے مجھ سے پوچھا کہ عظمیٰ تمہیں کس نے کہا کہ کرن اور آصف ملتے ہیں؟ میں نے کہا عظمیٰ پھر تم نے کیا کہا؟ عظمیٰ بولی پھر میں مونا سے بھی سیدھی ہو گئی اور مونا سے سوال کیا کیا تمہیں نہیں پتا کہ کرن اور آصف آپس میں ملتے ہیں؟ تو مونا نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اپنا منہ نیچے کر لیا۔ میں جانتی تھی کہ مونا کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ پھر میں نے کرن کی طرف دیکھ کر کہا اب بتاؤ، تو کرن نے جلدی سے مونا کو ہلایا اور کہا مونا بتاؤ عظمیٰ کو کہ میں آصف سے نہیں ملتی، لیکن مونا چپ تھی۔ مونا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ عظمیٰ بولی پھر کیا ہونا تھا، کرن غصے سے باہر چلے گئے۔
किरण के जाने के बाद मोना मुझसे पूछने लगी, उस्मा तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, मोना तुम बताओ, क्या ये बात सच नहीं है? तो मोना ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ उस्मा, ये सच है। मोना बोली कि मैंने किरण को समझाने की कई बार कोशिश की कि ये सब ठीक नहीं है, लेकिन उस्मा तुम्हें तो पता है इसकी आदत का कि वो किसी की बात नहीं मानती। मोना बोली, किरण का यही कहना है कि आसिफ इसका और वो आसिफ की है। आसिफ जब भी इससे मिलने के लिए कहता है तो किरण इसको मिलने चली जाती है। मैंने कहा, उस्मा फिर तुमने मोना से क्या कहा? उस्मा बोली, मोना परेशान हो गई थी और किरण ने जो मेरे साथ बदतमीजी की थी, मोना इसकी माफ़ी मांगने लगी, लेकिन मैंने रोक दिया और कहा, जो बात मैं तुमसे करने आई थी वो तो मैंने की नहीं। तो मोना मुस्कुरा कर बोली, बोलो क्या बात है? मैंने कहा कि मैं भाई का पैगाम लेकर आई हूँ। जैसे ही मैंने ये बात की तो मोना फिर परेशान हो गई। मैंने उस्मा से कहा, फिर तुमने मोना से क्या बात की? उस्मा बोली, मैंने मोना से अपनी बात जारी रखी और कहा कि नदीम तुमसे मिलना चाहता है, वो तुम्हारे लिए तड़प रहा है, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने उस्मा से पूछा, मोना ने क्या जवाब दिया? उस्मा बोली, इसने कहा जवाब देना था। उस्मा बोली, इसने क्या जवाब देना था? वो खुद तुम्हें देखने के लिए और मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन ये बात इसने मुझे नहीं कही। मोना ने जवाब दिया कि उस्मा अभी तुमने देख तो लिया है कि मिलने की बात पर कितना शोर शराबा हुआ है। अगर मैं नदीम जी से मिली तो ज़रूर किरण अम्मी और अब्बू को बता देगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी सी हरकत से हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचे। मैंने उस्मा से कहा कि तुमने मोना से कहना था कि किरण भी तो मिल रही है। उस्मा बोली, भाई मैंने मोना से ये बात की थी कि किरण भी तो आसिफ से मिल रही है। इसने कहा वो किरण का अपना फेल, कल को अगर वो दोनों पकड़े जाते हैं तो इनके रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। मोना बोली कि जैसे तुम्हें पता चल गया है कि किरण और आसिफ एक दूसरे से मिलते हैं, अगर किसी और को पता चल गया तो इन दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उस्मा बोली, भाई मैंने मोना से कहा कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जब तुम और भाई मिलेंगे तो ये बात किरण को पता नहीं चलेगी। मोना हैरान होते हुए बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैं और किरण एक ही कमरे में रहते हैं। उस्मा बोली, मैंने मोना से कहा अगर तुम वाकई भाई से मिलना चाहती हो तो मेरे पास एक रास्ता है जिसे किरण को कुछ पता नहीं चलेगा। मोना बोली, कौन सा रास्ता? मैंने मोना से कहा कि मैं किरण को नींद आने का पाउडर चाय में मिला के पिला दूंगी।
جس سے وہ گہری نیند سو جائے گی۔ میری بات سن کر پہلے تو ایک دم مونا حیران ہوئی اور بولی، اگر کرن کو کچھ ہو گیا؟ میں نے کہا، کرن کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، بتاؤ۔ پھر مونا نے کیا جواب دیا؟ عظمیٰ بولی، بھائی، اس نے آخر میں یہی جواب دیا کہ وہ سوچ کر بتائے گی۔ اور پھر میں وہاں سے آ گئی۔ عظمیٰ بولی، آج آپ مونا سے نہیں مل سکتے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلے آنے والے ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔